السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوئی لا ایسوسیشن میرا نام حمزہ مجید جوئی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے شارٹ ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا کہ چیپٹر 19 پولیس آرڈر 2002 آج ہمارا آخری چیپٹر ہے، اس کو ہم نے بتایا تھا کہ اس کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا پولیس آرڈر 2002 ختم ہو جائے گا اور امید ہے کہ دوستوں کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی۔ میں نے تو اپنی طرف سے فلی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ لیکن لاسٹ چیپٹر ہے متفرق احکامات جو ہوتے ہیں پولیس کو، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیپٹر 19 پولیس آرڈر 2002 جو کہ لاسٹ چیپٹر ہے، اس میں سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس میں آرٹیکل 163 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آرٹیکل 187 تک کافی لینتھی چیپٹر ہے، اور کوشش کروں گا 8-10 منٹ کی ویڈیو کے اندر اس کو کلیئر کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ سکے اور ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو۔ آرٹیکل 163 کہتا ہے بین الاقوامی تنظیموں کو مشورہ و مدد کی فراہمی کے حوالے سے ہے۔ پولیس کسی بین الاقوامی تنظیم کو یا کسی دیگر شخص یا جماعت کو جو پاکستان سے باہر فوجداری مقدمات کی تفتیش میں کام پر لگائی گئی ہو، گورنمنٹ کی اجازت سے مشورہ و مدد مہیا فراہم کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی پولیس کی تفتیش کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری ہے تو اسے مدد و مشورہ بین الاقوامی تنظیموں کو کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 164 وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے ہے۔ وفاقی گورنمنٹ پولیس کی انتظامیہ میں کارکردگی کی غرض کے لیے وفاقی یا صوبائی حکومتوں کے تحت آنے والے جنرل پولیس ایریاز کے مابین ربط دہی کرے گی، یعنی کہ آپس میں رابطہ رکھے گی۔ آرٹیکل 165 ہے ترقی درجہ اور بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے ہے۔ قواعد کے تابع صوبائی پولیس کے افسران کی ترقی درجہ محکمہ ترقی درجہ کمیٹیوں ترقی بورڈوں کی سفارشوں پر کی جائے گی، مگر شرط ہے کہ محکمہ ترقی درجہ کمیٹیوں بورڈوں کی سربراہان ایسی افسران کریں گے جو رتبہ میں حسب ذیل سے کم تر نہ ہو، یعنی کہ وہی افسران ان کے بارے کام کریں گے جو فلاں جو ہم آگے بیان کریں گے کہ ان کے یہ رتبے کم سے کم ہونے چاہیے۔ کلاس اے ایس پی یا ڈی ایس پی ہیڈ کانسٹیبل کے رتبے پر ترقی کے لیے، ایس پی اے ایس آئی اور ایس آئی کے رتبے پر ترقی کے لیے، ڈی آئی جی انسپیکٹر کے رتبے پر ترقی کے لیے، ایڈیشنل آئی جی ڈی ایس پی کے رتبے پر ترقی کے لیے، اور انسپیکٹر جنرل ایس پی کے رتبے پر ترقی کے لیے۔ یہ والے افسران ان افسران کی ترقی کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 166 آ جاتا ہے فوجداری اعداد و شمار ان کی رپورٹ کے متعلق ہے۔ کلاس 1 صوبائی گورنمنٹ کو لازم ہے کہ ایسے اوقات پر اور ایسے نمونہ میں جن کی ہدایت وفاقی گورنمنٹ کر دے، افسران مجبان فوجدار کارروائی، صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو رکھنا، اعداد و شمار اور رپورٹیں وفاقی گورنمنٹ کو ارسال کرنا جن کو وہ پورے ایک سال میں انہوں نے اکٹھی کی ہوتی ہیں یا جن کی وفاقی گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے۔ کلاس 2 اور 3 اتنی ضرورت نہیں ہے، وہی اوپر والی بات بتائی گئی ہے۔ 167 آرٹیکل پولیس اسٹیشن میں روز نامچہ قائم کرنا۔ روز نامچہ ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد میں جو کام پولیس نے کرنا ہے وہ ایک روز نامچہ پولیس کا ہوتا ہے۔ اس روز نامچے کے اندر پولیس نے اس کو انٹر کرنا ہوتا ہے، اس کا اندراج کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام جو تھانے کا محرر ہوتا ہے یہ اس کا ہوتا ہے۔ آرٹیکل 167 کلاس 1 ہر ایک پولیس اسٹیشن میں ایک رجسٹرڈ روز نامچہ اس نمونے میں قائم کیا جائے گا جو وقتاً فوقتاً تجویز کیا جائے گا، اور اس میں تمام مستغیثان، گرفتار شدہ اشخاص، ان کے خلاف لگائے گئے الزام، جرائم، ہتھیار اور جائیداد جو ان کے قبضہ سے یا اس طرف سے لی گئی ہو، اور ان گواہان کا نام جن کا اظہار کیا گیا ہو ریکارڈ کیے جائیں گے۔ یعنی کہ روز نامچہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی انٹری، ہر اوفینس، ہر جرم، ہر ایف آئی آر، ہر مال جو کسی سے پکڑا گیا ہے، چرس، شراب، افیم، جو کچھ بھی کوئی چیز چوری کی گئی ہے، وہ ہر چیز کا روز نامچے میں ذکر کیا جائے گا۔ کلاس 2 کہتی ہے ضلع کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسے روز نامچے کو کسی بھی وقت طلب کر سکتا ہے، اس کا معائنہ کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 168 ہے شہری پولیس رابطہ کمیٹیاں۔ گورنمنٹ مجاز ہے کہ بطور رضاکار، سرمایہ کار اور خود مختار جماعتوں کے نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن یا صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن کے ساتھ مشورہ کر کے مندرجہ ذیل اغراض کے لیے سٹیزن لائر کمیٹیاں قائم کرے گی۔ اے کلاس پبلک سیفٹی کمیشن کی تربیت اور قابلیت کی تعمیر کے لیے، بی رنجیدہ شہریوں اور پبلک کے مابین رابطے کے لیے میکانزم کو ترقی دینے کے لیے، سی پبلک سیفٹی کمیشن پولیس شکایت اتھارٹی اور پولیس کو ان کے فرائض منصبی کو اچھے طریقے سے انجام دہی کے لیے،
یہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ آرٹیکل 169 پبلک سیفٹی فنڈ کیا ہوتا ہے؟ کلاس اے، گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ سرکاری گزٹ میں اشتہار شائع کرے کہ صوبائی اور ضلعی سطح پر مندرجہ ذیل پر مشتمل پبلک سیفٹی فنڈ قائم کرے۔ کلاس اے، وفاقی گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے پولیس کو دیے گئے عطیات۔ کلاس بی، پولیس خدمات کی حوالگی کی ترقی کے لیے پبلک کی طرف سے زر نقد یا جنس کی صورت میں دیے گئے چندے جو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن فنڈ میں جمع کیے جائیں گے۔ آگے آتے ہیں آرٹیکل 170 خالی اسامیوں والے افسران یا ان کی جانشین یا اختیارات کیا ہوں گے؟ جب کبھی ڈسٹرکٹ پولیس کے سربراہ کا عہدہ خالی ہو جانے کے نتیجے میں کوئی افسر جو ویسے عہدے کا چارج رکھتا ہو یا مجاز تقرری اتھارٹی کے احکام کے تحت خواہ عارضی طور پر یا مستقل طور پر عہدے کا جانشین بن جائے تو ایسا افسر ایسے تمام اختیارات استعمال کرنے کا اور فرائض انجام دینے کا مجاز ہوگا جو آرڈر ہزار کی روح سے کیپٹل سٹی پولیس یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جیسی کی ضرورتوں کو بالا ترتیب بتا دیے گئے ہوں یا اس پر عائد کیے گئے ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او صاحب جو ہیں ان کا ٹرانسفر کسی اور پولیس اسٹیشن میں ہو گیا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی ایس ایچ او ہی نہیں ہے، وہاں کا انتظام کون سنبھالے گا؟ پھر وہاں پہ جو کوئی سب انسپیکٹر ہوگا اسے اعزازی چارج ایس ایچ او کا دے دیا جائے گا، یا کسی اور پولیس اسٹیشن سے اگر کہیں سے ایس ایچ او اویلیبل نہیں ہے تو سب انسپیکٹر کو اعزازی چارج دے کے اس پولیس اسٹیشن میں ہیڈ کے طور پہ بنا دیا جائے گا کہ جب تک یہ سیٹ خالی ہے اس وقت تک آپ یہ کام سارا انجام دیں۔ آرٹیکل 171 فرض کی ادائیگی میں نیک نیتی سے کیے گئے افعال کیا ہیں؟ کوئی پولیس افسر کسی ایسے فعل کی بنا پر جو آرڈر ہادہ کی بنا پر عائد شدہ کسی فرض یا آرڈر ہادہ یا کسی دیگر نافذ الوقت قانون یا قاعدہ حکم یا ہدایت کی روح سے عطا شدہ کسی اختیار کی پیروی میں نیک نیتی سے کیا گیا ہو جس کا کرنا مقصود ہو، کسی سزا یا ہرجانے کی ادائیگی کا مستوجب نہیں ہوگا۔ نیک نیتی سے جو بندہ کام کرے گا اگر اس میں کوئی تھوڑی بڑی غلطی بھی ہوگی مگر اس کا جو عمل ہوگا وہ نیک نیتی پر ہوگا تو اسے کوئی سزا یا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 172 ہے افعال کی نسبت اسقاصہ جات ای ٹی سی وغیرہ کسی پولیس افیسر کے مبینہ جرم یا اس کے کسی فعل بھیجا یا آرڈر ہزا کے تحت ڈیوٹی کے رنگ میں کیے گئے کسی فعل کی صورت میں جب کہ عدالت کو معلوم ہو کہ اگر جرم یا فعل بھیجا مذکور کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو مندرجہ بالا قسم کا ہوتا ہے، استغاثہ یا نالش قبول نہیں کیا جائے گا یا خارج کر دیا جائے گا اگر وہ اس فعل کی تاریخ سے 6 ماہ سے زیادہ کے بعد دائر کیا گیا ہے، یعنی کہ استغاثہ کا ٹائم پیریڈ 6 ماہ کے اندر ہے، 6 ماہ کے بعد آپ دائر نہیں کر سکو گے۔ آرٹیکل 173 بھی استغاثہ کے متعلق ہی ہے۔ آرٹیکل 174 کی طرف آتے ہیں۔ لائسنسوں اور تحریری اجازت ناموں میں شرائط۔ ہر ایک لائسنس یا تحریری اجازت نامے میں جو آرڈر ہازہ 2002 کے تحت عطا کیا گیا ہوں اس کی مدت، مقام، شرائط اور پابندیوں کی اصلاح کی تصریح کے لائسنس یا تحریری اجازت نامے پر ہوگا اور مجاز اتھارٹیوں کے سگنیچر ہوں گے۔ یہ آرٹیکل 173 ہے، یہ ہے آرٹیکل 173، یہ ہے آرٹیکل 173 لیں جی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ آگے اسی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، آرٹیکل 174 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آرٹیکل 4 سے سٹارٹ کریں گے، آرٹیکل 4 سے لے کے آرٹیکل 187 تک اگلی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے جویا لا ایسوسی ایشن کی طرف سے رانا حمزہ جویا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔